کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ گرلس میں سے کوئی جواب دیں، کس کو کہتے ہیں؟ واٹ سکسیس از، کامیابی کیا ہے؟ دیکھو، عام طور سے جب ہم کامیابی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پیسہ بنانا کامیابی ہے. چاہے آپ نہ کہتے ہو لیکن مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے کہ جس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، ویلتھ ہے، ہیلتھ ہے، ہی از دا اونلی سکسیس، وہی کامیاب ہے. جو غریب ہے وہ کامیاب نہیں ہے. دس از ناٹ دا ریئل سکسیس، یہ کامیابی نہیں ہے. میڈیا پر اسی کو کامیابی بتایا جاتا ہے کہ کامیابی یہ ہے، خوب پیسے کماؤ. اسی لیے عام طور سے جب ہم اسکول کے بوائز اینڈ گرلز سے پوچھتے ہیں کہ واٹس دا پرپز، کیا مقصد ہے آپ کا پڑھنے کا، تو عام طور سے بہت خوبصورت جواب ملتا ہے، کریئر بنانا، فیوچر بنانا، مستقبل بنانا. کریئر، اور کریئر سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب پیسے کمانا، اچھی گاڑی، اچھے بنگلے اور جو بھی ہے. تو کامیابی یہ نہیں ہے. میں آج آپ کو، اتفاق یہ ہے کہ میں نے یہی ٹاپک پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا آج کے سیشن کے لیے، کہ اگر کوئی انسان کامیاب بننا چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا، کیا کرنا پڑے گا؟ کیا فیکٹر ہے جس کو اپنا کر ہم دنیا کے کامیاب انسان بن سکتے ہیں؟ Not only discipline, there are a lot of things. Discipline is the also part of success. Discipline بھی اس کا ایک بھاگ ہے. بیسک 4-5 چیزیں ہیں. جواب دیا آپ نے. ڈسپلن بھی میں نے مینشن کیا ہے اس نوٹ میں، لیکن only discipline is not the key of success. اور ڈسپلن بھی کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گا اس پر جب میں پوائنٹ آئے گا. تو اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، if we want to be a real successful person in the world، اگر ہم دنیا میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، نمبر 1 پر یہ میں سبق پڑھا رہا ہوں، خود بھی آپ کو بھی. سب سے پہلا کام کامیاب انسان بننے کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے اندر شوق پیدا کرے، انٹرسٹ. کس کو کیا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ہوٹلوں میں کھانے کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک شوق ہے ہر ویکینڈ پہ. کسی کو کرکٹ شوق ہوتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے. کیوں؟ شوق ہے، انٹرسٹ ہے. تو ویریس ٹائپ کے شوق اور انٹرسٹ ہوتے ہیں انسانوں کو. اگر ہم ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا پڑے گا؟ کا شوق، انٹرسٹ آف گیننگ دا ایجوکیشن، پڑھائی کا شوق. کوئی اسٹوڈنٹ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کو شوق ہے شادیاں اٹینڈ کرنے کا، انکل کی، انکل کے سن کی، سن کے سن کی، اس کو شوق ہے ہوٹلوں میں کھانے جانے کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اچھا انسان بن پائے گا؟ کیا وہ ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بن پائے گا؟ تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو کریٹ اے انٹرسٹ ان بلٹ. ہمیں اپنے اندر شوق پیدا کرنا پڑے. جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں جن کا آپ نام سنتے ہیں،
جیسے نام بتائیے مجھے کوئی کامیاب انسان کا جو ابھی زندہ ہے. منور زماں حضرت مولانا طارق جمیل, دا گریٹ اسلامک اسکالر, شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی, البرٹ آئنسٹائن, علامہ اقبال. میں صرف مولویوں کے ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں. تھامس ایلوا ایڈیشن, اسحاق نیوٹن, اسٹیفن ہاکنگ, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ایک جنون تھا, شوق تھا. اگر اسحاق نیوٹن بھی خالی شادیاں اٹینڈ کرتے تو اسحاق نیوٹن بنتے. اے پی جے عبد الکلام اگر صرف کالج ہوٹلوں میں جا جا کر کھانے کے شوقین ہوتے تو اے پی جے عبد الکلام بنتے. طارق جمیل اگر صرف وہ شوق رکھتے جو شوق مجھے اور آپ کو ہیں تو کیا طارق جمیل کو دنیا پہچانتی؟ آپ نے ملاقات کی ہے کبھی طارق جمیل صاحب سے؟ لیکن آپ پہچانتے ہیں نا, کیوں؟ کام کیا ہے. ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن ان لوگوں کو جب سردی بھی ہوتی ہے تو 50 لوگ دعائیں کرتے کہ اللہ ان کو شفا دے دے. کامیاب انسان. تو اپنے اندر میرے پیارے عزیز طلباء اور طالبات, اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں, دیکھو ایک زندگی ہے, یا تو گواؤ یا بناؤ. یا تو ایسے بنو کہ اللہ ہم سے انسانیت کی خدمت لے لے, کچھ کام آ جائیں, انسانیت کی کھیتی میں ہم کچھ کام آ جائیں, تو پھر ہمیں یہ چیزیں پیدا کرنی پڑے گی. تو پہلے نمبر پر ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا پڑے گا اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں؟ وداؤٹ انٹرسٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. شوق. اب شوق والا بچہ کیا کرے گا میں بتاتا ہوں. اس کو ہلکا سا بخار ہوگا تو وہ پڑھائی کی چھٹی نہیں کرے گا. جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے تو وہ کرکٹ کی چھٹی نہیں کرتا, اس لیے کہ کرکٹ کا اس کو شوق. اس لیے کہ جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کو اس میں مزہ آتا ہے, اور جس کو جس میں مزہ آتا ہے اس کو اس میں تھکاوٹ نہیں لگتی, نہ دھوپ لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. شوق ہے. شوق سب, شوق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب شوق والا بچہ کیا کرے گا؟ اس کی امی کہے گی بیٹا کل گھومنے جانا ہے, وہ کہے گا نا سنڈے چھٹی ہو تب, مدرسے کی اسکول کی. نمبر 2 ادب, جس کو آپ نے کہا ڈسپلن. ڈسپلن کے بغیر کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا. کوئی کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا. کیا مطلب ڈسپلن؟ ادب, کتابوں کا, اساتذہ, رسپیکٹ, آدر, سمان, ہر چیز کا. بہت ضروری ہے یہ ڈسپلن. ڈسپلن خالی نام کوٹ بوٹ پہن لینے کا نہیں ہے. آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کتنے نے لفظ سنائیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. منور زماں صاحب کو جو جانتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا, اور ویسے بھی, کہ بھئی پرسنالٹی اپنی شخصیت کی تعمیر, اپنے آپ کو بنانا. اس کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا کوٹ پہن لو, اچھا سوٹ پہن لو, اچھی گاڑی خرید لو, ٹائی بائی لگا لو تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گیا. نہیں, یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کیا ڈسپلن؟ ایک انسان اچھا انسان بن جائے, یہ ہے ڈسپلن. بڑوں سے بات کرنے کی تمیز آ جائے, کہاں تھوکنا ہے کہاں نہیں تھوکنا یہ تمیز آ جائے. راستے میں چلتے ہوئے اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تھوکنے کی تو ایک طرف ہو کر تھوکنا اور اس پر مٹی ڈال, یہ ہے ڈسپلن.
کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں یہ والی ڈسپلن ہے؟ بغیر ضرورت کے ہارن بجانا زبردستی گاڑی کا ڈسپلن ہے؟ ڈسپلن نہیں ہے. کس سے کیسے بولنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے. اور یہ دنیا کے سب سے اچھے انسان پیغمبر محمد صاحب نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے بنا جاتا ہے ایک اچھا انسان. مسلمان بھی ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ڈسپلن. تو نمبر 2 اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو. اب جیسے آپ یہاں بیٹھے تھے، بات پوری ہو گئی، آپ نے فوراً شور کرنا یا تھوڑا بہت، اتنا تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک پروگرام میں بیٹھے. میں آپ کو بڑا بنانا نہیں چاہتا، آپ میں بچہ پنا باقی رہنا چاہیے، لیکن کہاں بولنے کا موقع ہے اور کہاں بولنے کا موقع نہیں، یہ کیوں کہنا پڑا آپ کو کہ چپ ہو جائیے؟ اچھی بات. آپ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس ہیں، غور تو کیجیے. تو اپنے اندر ڈسپلن بہت ضروری ہے. ہر وقت بلبل کرنا، ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہنا، بار بار ہنسنا چاہیے، کھٹا منہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہر وقت نہ ہنسنے کی بات ہے وہاں بھی ہنسنا، یہ ڈسپلن نہیں ہے. کتابوں پر ادھر ادھر لکھتے رہنا، یہاں بھی اپنا نام پہلے پیج پر، آخری پیج پر بھی اپنا نام، یہاں وہاں، یہ ڈسپلن نہیں ہے. ٹپائیوں پر لکھنا، بینچز پر لکھنا، واش روم کے دروازوں پر لکھنا، ہاں ہاں بالکل سچائی ہے ہی، یہ ڈسپلن نہیں ہے. اس لیے دیکھو اس زمانے میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے، اچھے انسانوں کی کمی ہے. بہت اہم باتیں ہیں. موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، چندریان پر پہنچ گئے، سب ہو گیا، لیکن کیا گم ہو گیا مارکیٹ میں سے؟ زور سے، اچھے انسان نہیں ہیں. لوگ مر رہے ہیں، لوگ اس کا ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں؟ بتائیے آپ. اچھے انسان بنیے. ڈسپلن کا مطلب اچھے. پھر دیکھیے آپ کی خوشبو ایسے پھیلے گی سماج میں، ہر کوئی آپ کو یاد کرے گا. طارق جمیل صاحب کیا ہیں؟ ایک اچھے انسان ہیں. یہ سب ایک اچھے انسان، دنیا یاد کرتی ہے. تو پہلے نمبر کی چیز، نمبر 2 ڈسپلن. آپ ناشتہ کر رہے ہیں راستے میں چلتے ہوئے، یہ ڈسپلن ہے. ویفر کھا رہے ہیں، کرکرے کھا رہے ہیں راستے میں چلتے ہوئے، اثر بعد پورا گاؤں بھرا پڑا ہے، یہ ڈسپلن نہیں ہے. اور چلو کھا کر بھی آپ کچرا اسی سڑک پر راستے میں، یہ ڈسپلن. آپ اگر ہمارے اندر ڈسپلن ہو تو ہم کیا تلاش کریں گے؟ ڈسٹ بین کے کہاں. یہ مقصد ہے ایجوکیشن کا. دس از دا پرپز آف ایجوکیشن. یہ کہا نا کہ ڈسپلن یہ اصول ہے، بالکل صحیح بات. ساری تعلیمات اور ایجوکیشن کا مقصد ہے انسان کو اچھا انسان بنانا. قرآن کا مقصد بھی یہی ہے، ایک انسان اچھا انسان بن جائے. اچھا انسان. نمبر 3 ہارڈ ورکنگ. محنت، لگن، جنون. اٹس دا ویری امپورٹنٹ پارٹ آف سکسیس. موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. وداؤٹ ہارڈ ورکنگ نن کین اچیو اینی تھنگ. کوئی کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا محنت کے بغیر. جتنے بڑے بڑے آدمیوں کے نام ہم سنتے ہیں اور ہم نے لیے ابھی، وہ سب وہ لوگ ہیں جو سخت محنت کرتے ہیں. پڑھ لیجیے سب کو. اسٹیفن ہاکنگ، کتنے لوگ نام جانتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کا؟ بہت اچھا.
اسٹیفن ہاکنگ کا اگر آپ فوٹو دیکھیں گے تو پورا جسم ان کا پیرالائزڈ ہے، یعنی وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک سے بات بھی کر سکے، چل سکے. لیکن آپ کو معلوم ہے اسٹیفن ہاکنگ نے اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں صرف پلک کے علاوہ کچھ ہلتا نہیں تھا، 350 صفحے کی کتاب لکھی. اس کنڈیشن میں، اگر مجھے یاد ہو اور میں غلطی نہ کر رہا ہوں تو شاید اس کتاب کا نام دا بریف ہسٹری آف ٹائم ہے، اگر شاید مجھے یاد ہو. 350 صفحے کی کتاب ایک معذور ترین آدمی لکھ رہا ہے. اللہ، ہمیں تو ہارڈ ورکنگ دیکھیے نا، ہارڈ ورکنگ. مولانا طارق جمیل صاحب، ہوتا کیا ہے، لوگ نام سنتے ہیں، لوگوں کو ان کی ہارڈ ورکنگ نہیں پتا کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، یہ نہیں پتا، نام سنتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رول ماڈل ہے دنیا کے، اس لیے میں ان کا ایگزامپل دے رہا ہوں، سب جانتے ہیں. آج بھی ہارڈ ورکنگ پرسن میں آتے ہیں، سخت محنت. اے پی جے عبد الکلام کو پڑھ لیجیے، آپ سب کو پڑھ لیجیے. اگر کوئی محنت نہیں کرتا اللہ اس سے کبھی بڑا کام نہیں لیتا. دنیا کمانی ہو یا دین، کچھ بھی پانے کے لیے کہتے ہیں کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ. اسی لیے اقبال نے کہا رحمہ اللہ، زندگی شمع کسی صورت ہو خدایا. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی تو کینڈل کی طرح ہو، موم بتی کی طرح ہو، جو خود پگھلتی ہے لیکن آس پاس والوں کو پرکاشت کرتی ہے، اجالا کرتی ہے. وہ خود گل جاتی ہیں، خود پگھل جاتی ہیں، لیکن آس پاس والوں کو. یہی مثال پیش کی تھی دنیا کے اچھے انسانوں نے. وہ اپنے لیے کم جیے، دوسروں کے لیے زیادہ جیے. محنت، سونے پر جب محنت ہوتی ہے، بھٹی میں اس کو تپایا جاتا ہے، تب اس کی ایئر رنگ بنتی ہے، تب اس کا نیکلس بنتا ہے، تب بہت ساری چیزیں اس میں سے. اگر سونا بھٹی میں تپنے کے لیے تیار نہ ہو، اڑ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا بھٹی میں، تو اس سے کچھ بنے گا؟ کچھ بنے گا؟ پتھر کو جب تک گھیسا نہیں جاتا کیا نہیں بنتا؟ ڈائمنڈ نہیں بنتا. اگر وہ پتھر یوں کہے گا نا خبردار مجھ پر ایک ہتھوڑی لگائیے آپ نے، تو ٹھیک ہے پڑے رہو، تمہیں کوئی دنیا میں پہچانے گا نہیں. تم ڈائمنڈ نہیں بنو گے جب تک تمہاری کٹائی نہیں ہوگی. ایسے ہی جو انسان بننا چاہے، وہ چاہے کہ میرا شفیق رب مجھ سے کچھ کام لے لے، میں کسی کے کچھ کام آ جاؤں، اور میں بھی سورج چاند ستاروں کی طرح دنیا میں چمک اٹھوں، تو پھر بہت 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 ضروری ہے محنت. اس لیے کہ خالی شوق سے کام نہیں چلتا، خالی ڈسپلن سے بھی کام نہیں چلتا، جب تک کہ محنت نہ ہو. جتنے بھی سائنسداں ہیں دنیا میں، ان سب نے ہارڈ ورک کیا ہے، سخت محنت کی. وہ اپنے آپ کو بھول گئے، نہ ان کو کھانے کا ہوش رہا ہے، نہ ان کو پینے کا ہوش رہا ہے. تب جا کے ایک وقت آتا ہے کہ ان سے دنیا کو بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ. ہارڈ ورک کی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ کمی اسی ہارڈ ورکنگ کی ہے. ہوم ورک ہو نہ ہو، 9:30 بجے سونا یا نہیں سونا وہ دیکھا جائے گا. ایسے کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا، ہارڈ ورکنگ. اور جب انسان مسلسل ہارڈ ورک کرتا ہے تب ایک وقت آتا ہے کہ اس کا رب اس کو چمکا دیتا ہے، کچھ بہت بڑا کام اس سے لے لیتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. شرط محنت ہے، بغیر محنت کے
کسی کو کچھ نہیں ملا. یاد رکھنا یہ. اور ہمیں زور آتا ہے, سستی آتی ہے, جی نہیں چاہتا. اللہ سے محنت بھی مانگو. 3 چیزیں ہو گئی. ہارڈ ورکنگ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے انسان پیدا نہیں ہوتے آج کل, دیکھتے ہیں نا, بھائی جو ہو گئے ہو اب بہت کم لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے انسان محنت کے چور ہو گئے. چور تو کہاں سے بنیں گے وہ؟ کہاں ہیں راتوں کو 1-2 بجے تک جاگنے والے؟ صحیح جاگنے والے ہیں, موبائل میں جاگنے والے نہیں. کتاب ہے سامنے اور محنت کر رہے, پڑھ رہے, ہارڈ ورکنگ. میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک بات کہی, ڈسپلن. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ ذرا میں بھول گیا. ڈسپلن ہی کو ہم عام طور سے اخلاق کہتے ہیں, مینرز کہتے ہیں. دیکھو, اگر تعلیم, میں نے بتایا کہ تعلیم کا مقصد ہی ہے کیا پیدا کرنا؟ ڈسپلن, اخلاق, کردار, کریکٹر. آج کے زمانے میں تعلیم کا شور تو بہت ہے. تعلیم, پڑھنا, ایجوکیشن سنتے ہیں نا آپ بھی, لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ اخلاق آلموسٹ زیرو ہے. اسی وجہ سے یہ تعلیم, یہ ٹیکنالوجی, یہ سائنس کس کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. بہت اہم بات ہے یہ. کسی کے پاس چھری ہو, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے, لیکن اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, غریبوں کی ہمدردی نہیں ہے, تو وہ اس چھری کے ذریعے سے کیا کرے؟ کسی کو دھمکا کر اس کے پاس سے کیا لے گا؟ تعلیم تو ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ ڈسپلن. آپ نے شاید سنا ہو امریکہ آج کے زمانے میں مانی جاتی ہے موسٹ پاورفل کنٹری ان اینٹائر ورلڈ از امریکہ. میں نے کہا مانی جاتی ہے نہیں ہے, یہ دوسرا الگ ٹاپک ہے. مانی جاتی. اس امریکہ کے پاس ایٹم بم کی ٹیکنالوجی تھی. کتنے لوگ جانتے ہیں ایٹم بم؟ نیوکلیر سائنس. ایٹم بم کی زبردست ٹیکنالوجی تھی. کس کے پاس؟ کیا نہیں تھے؟ اور اخلاق. سائنس تو تھی لیکن کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ ڈسپلن, اخلاق, کریکٹر, غریبوں کی ہمدردی, غریبوں کا دکھ, یہ اس کے پاس. تو اس نے اس ٹیکنالوجی کا کیا یوز کیا؟ تباہ کر دیا جاپان کے 2 شہر, ہیروشیما اور کیا قصور تھا ان کا؟ اللہ. پتا چلا صرف ایجوکیشن سے کچھ نہیں ہوتا جب تک, ورنہ انسان تباہ ہو جائے. آج ایجوکیشن کی کمی ہے لیکن لوگ پریشان کیوں ہیں؟ آپ بتائیے کیوں پریشان؟ ڈسپلن نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سائنس آنے کے بعد اسلام کی ضرورت نہیں ہے, اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. بھائی سائنس آنے کے بعد اخلاق ہوں گے تبھی یہ سائنس سیوا کر پائے گی, ورنہ یہ سائنس سوسائٹی میں تباہی لائے. جیسے امریکہ نے فرسٹ ورلڈ وار, پہلا وشو یدھ 1914 to 1917 ٹیکنالوجی میں ہوا نا. کس کی کمی کی وجہ سے ہوا؟ ڈسپلن. سیکنڈ ورلڈ وار کس کی کمی کی وجہ سے ہوا؟ خالی ٹیکنالوجی سے کچھ نہیں ہوتا صاحب, جب تک اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والوں کے دل میں کیا نہ ہو؟ ڈسپلن نہ ہو, غریبوں کا دکھ نہ ہو. کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا صرف ڈگری لے کر, جب تک اس کے اندر, وہ تو کوئی مرنے بھی پڑا ہوگا تو وہ کہے گا لا پہلے
10 लाख लाओ, फिर ऑपरेशन होगा। تو خالی ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، ایجوکیشن کے ساتھ، اور ایجوکیشن خالی ڈگری لینے کا نام نہیں ہے، ایجوکیشن ڈسپلن ہی کا نام کہ ایک انسان، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ایجوکیشن اگر مورل ویلیوز سے الگ ہوگا، اخلاق سے الگ ہوگا، تو ایجوکیشن سماج میں فائدہ نہیں پھیلائے گا، کیا کرے گا؟ تباہی پھیلائے گا۔ دو دھاری تلوار ہیں، لاکھوں کا اسکیم کر کے جو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہیک کرتے ہیں پیسے، اکاؤنٹ میں سے پیسے، ان کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ ارے نالج تو ہوتا ہے نا، کیا نہیں ہوتا؟ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا۔ پھر سائنس آپ کتنا ہی پڑھ لو، آپ کسی غریب کا دل نہیں دکھاؤ گے، اس لیے کہ آپ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا سیکھا ہے؟ سیکھا۔ بہرحال 3 باتیں بتائی میں نے، شوق، ادب یعنی ڈسپلن، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ڈسپلن کتنی ضروری ہے ایجوکیشن کے ساتھ۔ اگر خالی ایجوکیشن ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تو ایسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو بہت ہیں، ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ وکیل تو بہت ہیں، ہمیں جو وکیل بھی ہو اچھے انسان بھی ہو، جو ڈاکٹر بھی ہو جو جانور نہ ہو، جو لوگوں سے پیسے نہ لوٹے، جو واقعی میں غریبوں کا علاج کرے۔ اور چوتھی چیز جو بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے ایجوکیشن کے لینے میں، شوق بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں بہت ڈسٹرب کرتی ہے، کیا؟ اسکریننگ یہ نہیں کام کرنے دیتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، تب جا کے کام ہوگا۔ اسکرین کو بہت لمیٹڈ ٹائم میں یوز کیجیے، ضرورت نہیں ہے یوز ہی مت کیجیے۔ اگر ان کے ضرورت ہے، ہوم ورک آپ کا اس میں آتا ہے یا کچھ بھی ہو، تو پھر اتنا ہی کام لیجیے جتنا اسکول سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ تباہ کر دے غلط گیمز، فری فائر، پب جی۔ میں نے ریسرچ کیا ہے فری فائر پر 2 گھنٹے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ جو بچہ فری فائر کھیلتا ہے اس کا دماغ کا اگلے والا حصہ جس کو فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، سرچ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرنٹل لوب۔ پب جی اور فری فائر جیسی گیم کی وجہ سے وہ حصہ پوری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پوری طرح۔ اور پھر اس کے نقصانات سنیے، یہ کون بتا رہا ہے؟ سائنٹسٹ۔ کہاں اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں بہت بچپن میں۔ آپ نے ویسے دیکھا ہوگا ہاتھ کس کے کانپتے ہیں؟ بوڑھوں کے۔ لیکن جو ینگسٹر، بوائز اینڈ گرلز ایڈکٹڈ ہوگا، عادی ہوگا، نشیڑی ہوگا، کس کا؟ فری فائر اور پب جی کا، سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر میں وائبریشن آئے گا۔ دوسرا، یاد نہیں رہے گا، اس کو میموری لاس ہو جائے گا۔ نقصان دیکھیے۔ نمبر 3، چڑچڑاپن، غصہ، فرسٹریشن، اینگر، یہ آ جائے گا۔ تو یہ خالی آخرت تباہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں آگے بڑھنے ہی۔ اچھا بھائی یہ بات بتائیے، ہم کارٹون دیکھنے والے لوگ ہیں، کارٹون کون دیکھتا ہے؟ بچے کارٹون لوگ دیکھتے ہیں۔ جو کارٹون دیکھے اس کو کہیں دیکھنے کی ضرورت، آپ خود اس کو دیکھیے، اس لیے کہ وہ خود کیا ہے؟ کارٹون۔ اچھے لوگ جیسے کوئی کام ہی نہ ہو، کارٹون دیکھ رہے ہیں،
ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے. نا یہ غلط بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بہت بڑے خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، ڈریم نہیں دیکھ رہے. اگر ہم بہت بڑا خواب دیکھتے ہیں تو ہم اتنی گھٹیا چیز نہ کرتے. امی یوز کر رہے ہیں، ابا یوز کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی مت جائیے، اپنے لیے حرام سمجھیے موبائل کا استعمال. اٹس پروہیبٹڈ فار یو. میرے لیے تو کم سے کم یہ حرام ہے. یوں کہیے اپنے آپ کو، کیونکہ ابھی وقت یہ مجھے پڑھنے نہیں دے گا. اور ہر وہ چیز جو ہمیں پڑھنے نہ دے وہ کم سے کم ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے. فقہی اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی زندگی کے اصول کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے حرام ہونی چاہیے، حرام جیسی ہونی چاہیے. امی دیکھ رہے 5 بجے جا کے بیٹھ گئے، نہ وہ ٹھیک ہے، ان کا کام. ہماری تو پڑھائی اور اسکرین ٹائم کو اوائڈ کیجیے بالکل، ورنہ ہم کبھی بڑے انسان نہیں بن پائیں، ہم کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے زندگی میں. اور ایک مرتبہ لگ گئی، ایڈکشن اس کی لگ گئی تو پھر آسانی سے چھوٹے گی نہیں. مت یوز کیجیے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہے. ریسرچ دیکھیے آپ، موبائل ہمارے لیے ہے، ہم موبائل کے لیے تو اسکرین کا یوز کم سے کم نہیں کریں گے. ضرورت ہوگی تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کریں گے، ورنہ پھر بھول جائیے آپ کے کچھ بڑا بننا ہے آپ کو. 4 چیزیں ہو گئی: شوق، ڈسپلن، ہارڈ ورک، اسکرین کو اوائڈ کیجیے. اور میں 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، سبق کو. 5ویں بات یہ ہے کہ خوب اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے شکشا کو مانگیے، علم کو مانگیے کہ ہمارے رب ہمیں علم دیں، شکشا دیں، گنیان دیں، جس کے ذریعے ہم تجھ تک پہنچ سکیں اور انسانوں کی بھی خدمت اور سیوا کر پائیں. دعا روزانہ 5 منٹ ہوم ورک کرنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیے مصلی بچھا کر، یا جو جس طریقے سے اپنے مالک سے دعا مانگ سکتا ہوں وہ دعا مانگ کہ ہمیں پیدا کرنے والے ہمیں گنیان دے، علم دے، جس کے ذریعے ہم دوسرے انسانوں کی خدمت کر پائیں، سیوا کر پائیں، کچھ کام آ جائے ہم انسانی برادری کے. فرق کیے بغیر میں ایک بات اور بھی کہوں گا، سیوا میں ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا کس کا، مسلم اور غیر مسلم. ہر انسان ہمارے لیے عزت کے لائق ہے. یہاں تک کہ چپراسی، پیون، گٹر صاف کرنے والے انکل، وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ انکل ہے. ہم ان کو بھی نیچی نظر سے، وہ ہمارے لیے ریسپیکٹڈ پرسن ہے. ہم ہوٹل میں کھانے جائیں اپنی امی اور ابو کے ساتھ تو ٹیبل پر جو سروس دینے کے لیے جو انکل آتے ہیں وہ ہمارے انکل ہیں. اس نظر سے دیکھیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں. انسان کی سیوا کا بھاؤ اپنے اندر پیدا کرو، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا. تو دعا. اور آخری چیز، ایک زمانہ تھا جب مسلمان ایسے تھے کہ وہ دونوں میدانوں میں ماہر تھے. ایک مسلمان قرآن اور حدیث بھی جانتا تھا، یعنی مذہب اور دھرم کا گنیان بھی اس کے پاس ہوتا تھا، اور ماڈرن اور سائنس کا ایجوکیشن بھی اس کے پاس ہوتا تھا. میں صرف 3-4 نام بتا رہا ہوں آپ کو، جو ایک طرف بہت بڑے علماء تھے اور دوسری طرف بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. آپ کو آج تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ جو مولانا ہو وہ سائنٹسٹ کا، اور جو سائنٹسٹ ہو ہم ایسے ہی تھے. بالکل. جابر ابن حیان، کیا نام ہے ان کا؟ جابر. ان کے فادر کا نام ہے حیان. کیمسٹری کے بہت بڑے ایکسپرٹ گزرے. بتائیے کس کے؟ ابن ہیثم آپٹکس کے
آنکھ کے بہت بڑے ماہر گزرے. سرچ کر لیجیے انٹرنیٹ پر. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، کیا نام ہے ان کا؟ محمد. میتھمیٹکس میں بہت ٹاپ کے آدمی گزرے ہیں محمد ابن موسیٰ. ابن سینا، میڈیکل سائنس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. الزہراوی بہت بڑے سرجن گزرے ہیں جب میڈیکل سائنس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت کے. آپ کو معلوم ہے، I want to ask you that سب سے پہلے دنیا کا میپ اور نقشہ کس نے بنایا؟ یہ آپ کا موضوع بھی نہیں ہے، آپ اس لیول کے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا نقشہ سب سے پہلے چاندی کی پلیٹ پر ادریسی نے بنایا. کیا نام تھا ان کا؟ ایک مسلمان سائنٹسٹ تھے. اور یہ جو یورپ پشچم، نام سنے آپ؟ یورپ، لندن، پشچمی تہذیب بہت گرو کر رہی ہے دنیا میں. سنسکرتی، کون سی سنسکرتی؟ پشچم کی. وہ پشچم نے یہ چرایا ہے کس کے پاس سے؟ غرناطہ اور قرطبہ اور اسپین سے. مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہاں، جہاں اسلام بھی پڑھایا جاتا تھا اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی. یہ سب وہیں کے پیدا ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تو مسلمان